برداشت کی ضد ہے عدم برداشت۔ تحمل اور بردباری اور صبر، اس کے مخالف میں جو چیز ہے، اس کی ضد میں جو چیز ہے وہ عدم برداشت ہے، شدت پسندی ہے، بے جا کا غصہ ہے۔ عدم برداشت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر ایک فرد میں ہو تو ایک گھر کو نقصان پہنچاتی ہے، کثیر افراد میں پائی جائے تو معاشرہ اس سے بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے، اور اگر یہ قومی یا بین الاقوامی سطح پر عدم برداشت بڑھ جائے تو ساری دنیا کا امن اس سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے عدم برداشت کو ختم کرنا، اس کے مقابلے میں تحمل، بردباری اور صبر کو اپنانا، یہ ہر دور میں ہر معاشرے کے لیے ضروری رہا ہے، لیکن آج کا دور بھی عدم برداشت کے خاتمے کا اور صبر اور تحمل اور رواداری کو اپنانے کا بہت شدت سے تقاضا کر رہا ہے۔ سامعین محترم، ماہرین نفسیات کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے تو بہت سارے فسادات، تقریباً 90% فسادات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ برداشت کرنا، کسی کی نازیبا حرکت کو، کسی کی بد اخلاقی کو برداشت کرنا، یہ در حقیقت ایک سلجھے ہوئے اور ایک سمجھدار انسان کی پہچان ہے اور اس کا بڑا پن ہے۔ ہمیشہ ہر کام ہر انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، ہر مزاج، ہر معاشرہ، ہر انسان کا جو ایک رویہ ہے اسے دوسرا انسان برداشت کرے، یہ ایک انسان کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہر کام ہماری مرضی سے ہو، دنیا میں کبھی اختلافات نہ ہوں، نظریات کے، عمل کے، سوچ کے، تو یہ بات انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اس دنیا کی بنیاد اور اس کا نظام بھی اختلاف عمل پہ چلتا ہے۔ ہر انسان کا پیشہ، اس کی زبان، اس کی سوچ، اس کی تصورات، اس کے نظریات دوسرے انسان سے مختلف ہوتے ہیں، اور حقیقت میں انسانیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو برداشت کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک سوچ اور ایک نظریے پہ پیدا کرتا اور ان میں کبھی اختلاف ہی نہ ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے بھی اختلافات رکھے ہیں۔ وہ اختلافات نظریاتی بھی ہیں، وہ اختلافات رنگ کے بھی ہیں، نسل کے بھی ہیں، سوچ کے بھی ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کر کے مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ یہاں زبانوں کے اختلافات بھی ہیں اور ہر طرح کی سوچیں ہیں، تو یہ بھی فطرت کا ایک تقاضا تھا۔ سامعین محترم، لیکن اس کی بنیاد پر جو عدم برداشت پروان چڑھتی ہے، اس سے انسانیت کو جو بے شمار نقصانات ہوتے ہیں، حالات کا تقاضا بھی ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے اور ان اسباب کا جائزہ لیا جائے جن کی بنا پہ عدم برداشت پروان چڑھتی ہے۔ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی پریشانی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی
جب تک کہ اس کے اسباب پہ غور نہ کیا جائے۔ دنیا میں دہشت گردی، شدت پسندی اور عدم برداشت جو عروج پہ ہے، اس کے بھی بہت سارے اسباب ہیں، اور جب تک اسباب نہ ختم کیے جائیں تو بیماری کا ختم ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے آج کی دنیا میں آپ دیکھیں، اگر دنیا کی ہم ہسٹری پڑھیں تو یہ بڑی بڑی عالمی جنگوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے فسادات تک اور ایک گھر کی لڑائی تک، اس کے پیچھے بہت سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، لیکن ان جملہ عوامل میں سے ایک ہے عدم برداشت کا پایا جانا، کہ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو نظریہ یا ہماری جو سوچ ہے اور ہماری سوچ کا جو زاویہ ہے وہی درست ہے، اور اس کے مقابلے میں مجھے کوئی سوچ، کوئی نظریہ، کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ قبول نہیں ہے، اور ہم اس تگ و دو میں رہتے ہیں کہ میں نے اس سوچ، اس نظریے کو یا اس فرد کو ختم کر کے ہی دم لینا ہے۔ ایسی بات ناممکن ہے، اور یہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ انبیاء کرام کے ادوار میں بھی مختلف سوچیں رہیں، اور ایک قانونی طریقے سے، شرعی طریقے سے ان کے ساتھ مباحثہ، ان کے ساتھ جو ٹکراؤ یا اس کے ساتھ جو ایک نظریاتی اختلاف رہا وہ ضرور رہا۔ اگر کفر نہ ہو تو اسلام کی پہچان کبھی نہیں ہو سکتی۔ اندھیرا ہے تو روشنی کی پہچان ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اندھیرا رہے ہی نہ روشنی ہی روشنی رہے تو نہ ہمیں روشنی کی قدر ہوگی نہ روشنی کی پہچان ہوگی۔ تو سامعین محترم، اس لیے جو اسباب آج کی دنیا میں عدم برداشت کے ہیں، ان میں ایک بنیادی چیز جو ہے فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق جب کسی کو نہیں ملتے تو بنیادی حقوق کا نہ ملنا یہ ایک بہت بڑے فسادات کا باعث بنتا ہے۔ آج کی اس مہذب دنیا میں بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے معاشرے، بہت سارے طبقات ایسے موجود ہیں جو بنیادی حقوق سے بھی محروم ہیں۔ اس لیے جب تک ہم کسی بھی انسان کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم رکھیں گے تو وہ جو فسادات کی چنگاری ہے وہ ہمیشہ جلتی رہے گی۔ تو بنیادی حقوق کا نہ ملنا یا ان کی عدم فراہمی یہ فسادات کی ایک بڑی وجہ ہے، اور اسی طرح انصاف کا فقدان۔ جب کسی انسان کو حق پر ہوتے ہوئے بھی انصاف نہیں ملتا تو پھر وہ قانون کا راستہ اختیار نہیں کرتا بلکہ وہ لاقانونیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی حاکمیت کا تسلط، استعماری طاقتیں جب کمزور قوموں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا ہم اپنے معاشرتی سطح پر بھی دیکھیں کہ ایک طاقتور جو خاندان میں ہوتا ہے وہ جب دوسروں کی زمینوں پہ یا ان کی جائیدادوں پہ قبضے شروع کر دیتا ہے تو وہ آواز غریبوں کی، کمزوروں کی ایک نہ ایک دن پھر وہ طاقت پکڑ جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے اور فسادات اور عدم برداشت۔ تو اس لیے جو استعماری سوچ ہے یا حاکمیت کا جو تسلط ہوتا ہے یہ بھی فسادات کی ایک بڑی وجہ ہے، اور رنگ کی بنیاد پر، نسل اور ذات کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر جب کسی کو اس کے ذاتی حقوق سے محروم کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں کبھی بھی معاشرے میں امن قائم نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی مدنی جو زندگی ہے اس زندگی میں اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مدینہ میں امن قائم فرمایا، اور اس کے لیے آپ نے جو میثاق مدینہ ایک ایسا معاہدہ تھا کہ جس کے نتیجے میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی اور اس کو غلبہ بھی ملا، لیکن اس کے نتیجے میں امن بھی قائم ہوا۔ اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی سوچ کو، عصبیت اور خاندانی اور رنگ اور نسل کی بنیاد پہ جو بھی آواز بلند ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو دبایا اور کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کی۔ ایک موقع پہ جب دو بچے مہاجرین اور انصار کے آپس میں لڑ پڑے تو لوگ دونوں ان کی سپورٹ میں نکل آئے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ نے پوچھا کیا وجہ, یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ ایک مہاجر اور ایک انصاری اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ لڑا جائے. لہذا ان کو سمجھایا. اور ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصبیت کے جھنڈے تلے لڑے, لوگوں کو عصبیت کی طرف بلائے, یا اس کا غصہ عصبیت کی بنیاد پر ہو اور پھر وہ اس کی وجہ سے مارا جائے, تو فرمایا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یعنی تعصب جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو, اور رنگ اور نسل کی بنیاد پر تو ہونا ہی نہیں چاہیے. سب رنگ اللہ نے بنائے ہیں. ہر انسان اگر کوئی خوبصورت رنگت والا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر وہ نہیں لیا, یا وہ اس کا مستحق نہیں تھے, اللہ کی دین ہے. اس لیے اس کی بنیاد پر کسی انسان کو اس کی رنگت کی بنیاد پر کمتر سمجھنا یا ذات کی بنیاد پہ کمتر سمجھنا, یہ بالکل اسلام کے مخالف سوچ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایسے تمام تصورات کی حوصلہ شکنی کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود, کسی سرخ کو سیاہ پر, عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ لوگوں تم سب کا مال, جان اور عزت ایک دوسرے پہ حرام ہے. اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, حقیقت میں مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم, تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. تمہیں کیا پتہ, ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے کہیں بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن, عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق مت اڑائیں. تو اس لیے یہ جو کسی کو حقیر سمجھنا, ظاہر بات ہے جس انسان کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھیں گے وہ ہم سے محبت تو نہیں کرے گا, اور کب تک اس کی برداشت ہوگی. اس لیے سامعین محترم ان تمام اسباب کا جائزہ لینا, اور دیکھیں مذہب کی آڑ ہو یا اس کے نتیجے میں فرقہ پرستی پیدا ہوتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اور اسلامی دنیا کو جو ہے اس کے کتنے نقصانات ہوئے. برداشت کرنا ہر سوچ کو, ہاں اختلافات ضرور ہیں اور ہر دور میں رہے, صحابہ کرام کے دور میں رہے, اس کے بعد کے ادوار میں رہے, تابعین کے دور میں رہے. نظریات سے ہٹ کر جو فروعی مسائل ہیں مسلمانوں کے, ان میں بھی ہر دور میں صحابہ کرام نے اختلافات کیے. اجتہادی مسائل میں, فروعی مسائل میں, نماز, زکوٰۃ, روزہ, ان کے فروعی مسائل میں بے شمار اختلافات رہے, لیکن ان کو کبھی بھی تشدد کی وجہ نہیں بنایا گیا. تو آج کا دور بھی تقاضا کرتا ہے کہ امت مسلمہ ان تمام چیزوں کو پس پش ڈال کر اتحاد اور اتفاق کی طرف بڑھے. کفر جب مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس مذہب کا یا کس فرقے کا مسلمان ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کلمہ گو ہے اور یہ اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے, لہذا اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے. اس لیے سامعین محترم اتفاق اور اتحاد یہ امت مسلمہ کے لیے وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو ہم عرض کر رہے تھے کہ اسباب جو ہیں, اسی طرح مقدس شخصیات کا احترام, یہ نیشنل لیول پہ نہیں انٹرنیشنل لیول پہ اس کی ضرورت ہے کہ اس پہ قانون سازی ہو کہ عالمی سطح پر تمام مذاہب کی مقدس شخصیات کا اور جگہوں کا احترام یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے نتیجے میں جو آپ دیکھتے ہیں گاہے بگاہے کتنے فسادات اٹھتے ہیں. اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا, مسلمانوں کے لیے ہدایات ہیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم مشرکوں کے جھوٹے خداؤں کو جب جو ہے گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں. رد ضرور کریں, دلائل کی دنیا میں اپنا نظریہ ضرور پیش کریں,
لیکن توہین ایک الگ چیز ہے، دلائل کے ساتھ، دلیل کی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر مجادلہ اور مباحثہ کی ضرورت پڑے تو وہ بھی اخلاقی جو ہے نا انداز سے ہو، اس میں بھی توہین کا جو عنصر ہے وہ نہ اس میں شامل ہو۔ تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ قانون سازی ہو اور تمام مذاہب کی جو مقدس کتابیں ہیں، شخصیات ہیں، پیغمبر ہیں، ان کا احترام کیا جائے، چونکہ یہ جو انسان کی مذہبی عقیدت ہوتی ہے اس کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ ہر مذہب کے چاہنے والے اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں، اپنے مذہب کی شخصیات سے محبت کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس عدم برداشت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تعصب بڑھتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، شدت پسندی بڑھتی ہے، اور قانون کی جو بالادستی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے۔ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تو اس کے اسباب جب تک ختم نہیں ہوں گے، عدم برداشت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں اس کا تدارک کیسے ہو۔ جو غصہ ہے بلا وجہ کا، ہمارا غصہ بھی ایسا ہے کہ جو کمزور کو دیکھ کے آتا ہے، طاقتور کے سامنے ہم غصہ نہیں کرتے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے سامنے ہمارے پائے کا بندہ نہیں ہے تو ہمارا غصہ جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کرتا ہے۔ برداشت کرنا، طاقت کے ہوتے ہوئے برداشت کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی جو ہے نا تعریف فرمائی ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو پینے والے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے ایک کمزور بندہ معاف کرے تو اس کی معافی کیا معنی رکھتی ہے؟ طاقتور جب معاف کرتا ہے، وہ جب برداشت کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ جب ہم بدلہ لے سکتے ہوں، کسی سے انتقام لے سکتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں اپنی ذاتی زندگی میں کبھی اپنے ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیا۔ ہاں جب بات آئی احکام خداوندی کی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں فرمایا، وہاں سزا لاگو فرمائی، وہاں سزا کو جاری فرمایا، لیکن ذاتی انتقام آپ نے ہمیشہ معاف فرمایا۔ ہم قرآن کریم سے بہت بڑی بڑی ایگزامپل اس سے لے سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کتنا ستایا، لیکن اس وقت جب آپ بدلہ لینے کے قابل تھے، آپ چاہتے تو ان سب کو پابند سلاسل کر دیتے، لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، میں معاف کرتا ہوں تم سے۔ یہ ہے وہ چیز جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے اندر معافی کا اور درگزر کا اور عفو کا جو مادہ ہے وہ پیدا کریں۔ غصہ آنا یہ اچھی بات بھی ہے، غصہ آنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی غصہ کرنے کا موقع ہو، اس کی جگہ ہو تو غصہ آنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے کے حوالے سے 4 طرح کے لوگوں کے مزاج بیان فرمایا سب سے بہتر وہ انسان ہے جس کو غصہ لیٹ آئے اور جلدی ختم۔